أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درشق الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم پر پھر ایک بار احسان کیا، فضل کیا کہ ہمیں یہاں ایک غرض سے اور مقصد سے جمع ہونے کے لیے قبول فرمائے. اگر دنیا میں جتنے شعبے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے ایک مقصد ہے پیسہ. اگر لوہاری کر رہا ہے، اگر ٹیلر کپڑے بنا رہا ہے، اگر فروٹ والا فروٹ بیچ رہا ہے، چاہے جس مقصد سے جو کام جو بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے پیسہ. اس کا عنوان پیسوں سے منسلک ہے، اس کا عنوان اس چیز سے منسلک ہے کہ میرے بچے کھانا کیسے کھائیں گے، میرے بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا. یہ پیسہ جو ہے نا ایک کی جیب میں ہوتا ہے، اس سے نکل کے دوسری کی جیب میں جاتا ہے، اس سے نکل کے تیسرے کی جیب میں جاتا ہے، اس سے نکل کے چوتھی کی، یہ پھرتا ہے. کیونکہ دنیا رواہی اسباب پہ ہے، تو پیسہ اس وقت سبب ہے، بڑا سبب ہے. جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے. آج کل دنیا ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے. کس کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے؟ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے. اگر ایک بندے نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، خوشبو لگائی ہو، گھڑی پہنی ہو، اس کے پاس موبائل اچھا ہو، اس نے چپل اچھے پہنے ہو، اس کے پاس سواری اچھی ہو، تو لوگ اس کو معاشرے میں ترجیح اور اہمیت دیتے ہیں. وہ اہمیت اور ترجیح لوگ اس کو کیوں دیتے ہیں؟ کہ لوگ اس کے پیسے سے متاثر ہوتے ہیں. کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ پیسوں سے، اور کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے. اگر ایک بندہ بڑے عہدوں پر فائز ہے، کیا ہے؟ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے، جو کس خٹ سٹ باندھے ناستے، سرکاری افسر دے، 18 گریڈ دے یا 20 گریڈ دے، اگر وہ کا آغاز سڑے یا وہ بندہ اس سیٹ سے اتر جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. پہلے اس کے دستخط سے کروڑوں لاکھوں روپے کے فنڈ پاس ہوتے ہیں. ان سرکاری ڈیوٹیاں لوگوں کی چینج ہوتی ہیں. جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں اس کو درخواستیں دیتے ہیں، اس کے ایک دستخط سے لوگوں کی جاب لگتی ہے، لوگوں کی جاب لگتی ہے. جب یہی شخص اپنی سیٹ سے اترتا ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو انسان کی حیثیت اس معاشرے میں انسانوں کی نظر میں نہیں ہے. انسان کی حیثیت اس معاشرے میں انسانوں کی نظر میں نہیں ہے. حیثیت ہے سیٹ کی، پاور کی ہے. حیثیت ہے پیسوں کے پاور کی ہے. حیثیت ہے عہدے کے پاور کی، عہدے کی ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کو نہ عہدوں کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کو صرف اخلاص کی ضرورت ہے، صرف اخلاص کی ضرورت ہے. اب میں بات کر رہا تھا، ایک بندہ اگر اچھے کپڑے پہن کے باہر گھومے، لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ تو بہت اچھا پھر رہا ہے، حالانکہ اس کی جیب میں 1 روپے بھی نہ ہو. وہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھے، اپنے
آسائش کا خیال رکھے، سواری اچھی رکھے. اکثر یہ 2 نمبر جو لوگ ہوتے ہیں نا، 2 نمبر، یہ لوگوں کو کیسے لوٹتے ہیں؟ داڑھی رکھتے ہیں، خوبصورت تیل لگاتے ہیں، اس پہ سرما لگاتے ہیں، مونچھیں مارتے ہیں تبلیغی حضرات کی طرح، پھر اچھے مہنگے مہنگے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اچھی اچھی گھڑیاں پہنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اچھی اچھی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، پھر جاتے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس. وہ جب دیکھتا ہے کہ اس نے تو اتنا بڑا کپڑا پہنا ہوا ہے، اتنی بڑی گاڑی میں ہی آیا ہے، اتنی بڑی موبائل ہے اس کے پاس، اتنی بڑی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے، وہ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ اس کو فضائل سنانا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں انویسٹ کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر کچھ ٹائم بعد وہ انویسٹ کو لالچ میں آتا ہے، انویسٹ کرتا ہے اور یہ بھاگ جاتا ہے. دھوکہ کہاں دیا گیا؟ شخصیت کا روب ڈال کر. اگر دیکھا جائے ہمارے علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو، جو حال میں مست ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اب بزرگ ہوگا، اس کے پاس بڑے بڑے لوگ آ رہے ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی آ رہے ہوں گے، حالانکہ اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوگی. ہر کوئی آئے گا، اس کو اپنا مسئلہ سنائے گا، میرے لیے دعا کرو، یہ کرو وہ کرو. اس کے پاس بذات خود کچھ چیز نہیں ہوگی، لیکن اس کے پاس کیوں آ رہا ہوگا؟ اس کو پتہ ہے کہ میری کیا حیثیت اللہ کے ہاں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیزوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں. دنیا کی ایک چیز بھی کچھ نہیں کر سکتی. میں اپنے بہت قریبی عزیز تھا میرا، وہ باہر ملک میں تھا اور وہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا تھا. باہر گیا، مزدوریاں کی، محنت کی، پیسہ کمایا، جوڑا، بڑا بنگلہ خرید لیا 10 سال میں. جب بنگلہ خرید لیا، اس کی والدہ کی گردے فیل ہو گئی. وہ والدہ کے لیے محنت کر رہا ہے، پیسے کر رہا ہے کہ میری والدہ خوش ہو، میری زندگی خوشیوں سے گزرے، پیار سے گزرے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ خوشیاں بنگلے میں. حالانکہ ہر کسی کی سوچ ہے بڑا گھر ہو، ہر کسی کی سوچ ہے بڑی گاڑی ہو، ہر کسی کی سوچ ہے 2 ٹائم 3 ٹائم کا اچھا کھانا ہو، ہر کسی کی سوچ ہے بہت پیسہ بس ایسے ہی پڑا ہو. حالانکہ جتنا پیسہ پڑا ہو، ارب پڑے ہو یا کھرب پڑے ہو، ڈالر میں پڑے ہو یا ریال میں پڑے ہو یا دینار میں پڑے ہو، کھانا 3 ٹائم سے زیادہ قسم سے کہ انسان کھا سکے. بہت زور ہو، کھائے دن میں انسان 4-5 ہزار روپے سے زیادہ کچھ کھا نہیں سکتا، 10,000 سے زیادہ کچھ نہیں کھا. برانڈڈ چیزیں 20,000 کا کھانے سے زیادہ کچھ نہیں کھا سکتا. لیکن اس کے بعد 20 ارب پڑے، اس کا کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ ہے اس کا؟ بس یہ سوچ رہے. دنیا کی حیرت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اب وہ عزیز جو سوچ رہا تھا کہ بس پیسہ ہوگا، ڈالر ہوں گے، پاؤنڈ ہوں گے، ہم کمائیں گے اور دیں گے اور یہ ہوگا. اس کی والدہ کے ڈائلیسس کا مسائل شروع ہو گئی، گردے کی واش شروع ہو گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ. اتنا پیار والدہ سے. جب آیا جہاز سے اترا، ڈاکٹروں کے پاس گیا اور اس مجلس میں میں خود موجود تھا. اس نے میرے سامنے MS، ایک ہاسپٹل کا MS تھا، وہ آیا. اس کو کہا ڈاکٹر صاحب میرے پاس اس وقت پاکستانی 9 کروڑ روپے ہیں، یہ سارے مجھ سے لے لو، میری والدہ کو بچا دو. یہ میں نے خود سنا، خود دیکھا، خود اس چیز پہ عینی شاہد ہوں کہ مجھ سے 9 کروڑ روپے لے کر میری والدہ کو بچا لو، یہ مجھے دے دو، اس کے گردے صحیح کر دو. حالانکہ اس کے گردے بھی چینج ہوئے. جب موت آئی ہو تو زندگی ساتھ نہیں دیتی. پھر کیا ہوا؟ اس کا انتقال ہو گیا. پھر وہ نہ باہر گیا، ادھر ہی زندگی اپنی شروع کر دی. لیکن اس بات کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بے وفا ہے اور دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے. علماء کرام، طلباء کرام کی کیا تنخواہ ہے؟ دل ٹوٹتا ہے، دل روتا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کچھ پرواہ نہیں. بس وہ کہتے ہیں اچھا قاری پر سب سے زیادہ غصہ کون کرے گا؟ یہ دنیا دار بندہ کرے گا. میرے بچوں کے لیے جلدی آؤ، میرے بچوں کو ایسے پڑھاؤ، میرے بچوں کو ویسے کرو، یہ کرو وہ کرو. احساس کا مادہ ان لوگوں میں ختم ہو گیا. خود لاکھوں کروڑوں روپے سیونگ کر کے رکھے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں. جب ٹائم آتا ہے تنخواہ کا، اس کو 100 روپے فیس نہیں دے سکتے، 200 روپے فیس کے لیے دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے. اور اسکولوں میں
بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھا رہے ہوں گے اور فلاں ماڈل اسکول اور فلاں ماڈل اسکول. یہ جو قرآن سکھا رہا ہے یہ کوئی ہلکی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ. دنیا مافیا سے بہتر کتاب ہے. لیکن ان میں کیا ہوگا؟ احساس کا مادہ نہیں. دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، بھاگتے ہیں ہم لوگ، اور دنیا ہم سے بھاگتی ہے. اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. یہ دنیا کا الٹا دستور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی نے فرمایا تھا کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے. جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. آج مال و دولت کو سب کچھ بنا دیا. پیسہ ہوگا سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا کچھ نہیں. اس چیزوں کی عظمت دل سے نکالنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. تبلیغ والے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے امر اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ کا امر ہوتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. اب چیونٹی کی مثال لے لیں، کیڑے مکوڑوں کی مثال لے لیں، پرندوں کی مثال لے لیں، جانوروں کی مثال لے لیں. وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، جب رات کو گھر جاتے ہیں بھرے پیٹ. ان کو کیا پتہ دنیا کسے کہتی ہے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اللہ سے سوال کیا سلیمان علیہ السلام کہ میں تیری مخلوق کی روٹی کرنا چاہتا ہوں، کھانا کرنا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کر سکتے. کہتے اللہ میں کرتا ہوں. فقہاء لکھتے ہیں کہ کئی مہینوں تک کھانا تیار ہوتا رہا. کئی مہینوں تک کھانا تیار ہوتا رہا. جب سلیمان علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اب کہا اللہ اپنی مخلوق کو بھیج. اللہ نے پھر فرمایا کہ نہیں کر سکتے ہو. وہ ایک سمندر سے ایک مچھلی نکلی، اس نے ایک لقمے میں سب کچھ کھا لیا اور سلیمان علیہ السلام سے گلہ کیا، آج تیری وجہ سے میرے 2 لقمے ضائع ہو گئے. اللہ رب العالمین مجھے اس طرح روزانہ 3 سے 4 لقمے دیتے ہیں. آپ خود سوچو اس کے خزانے کتنے بڑے ہوں گے. کشف المعجوب میں لکھا ہے، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا بزرگ تھا، ادھر لکھا ہوا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک قحط آ گئی، کھانا ختم، کھانا ختم. اب بڑے بڑے سردار جو تھے وہ انسانوں کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں. ایسا وقت آ گیا انسانوں کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں. اسی زمانے کے بزرگوں میں شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اب وہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہیں کہ ادھر تو رئیس لوگ، امیر ترین لوگ کھانے میں انسانوں کو کھا رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص گزرا اس کے آگے سے، وہ بالکل ریلیکس گزر رہا ہے، اپنے دنیا کی وہ لذتوں میں مگن ہے. کہتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا کہ ادھر قحط پڑی ہے اور تیرے چہرے پر مسکان ہے، ادھر قحط پڑی ہے تو خوش ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا میں ایسی جگہ پہ کام کرتا ہوں، ایسے لوگوں کے پاس کام کرتا ہوں جن کے پاس بڑے بڑے گودام ہیں، انہوں نے کھانا اسٹاک کیا ہوا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. 3 سال تک کھانا مجھے مل سکتا ہے، 4 سال تک مل سکتا ہے، 5 سال تک مل سکتا ہے. اب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے ہیں، وہ کہہ رہے یہ 4 سال 3 سال کھانا اسٹاک ہونے والے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ٹینشن فری ہے، کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں، میرے اللہ کے خزانے کیسے ہوں. کہتے ہیں اس سے ایک بات کی وجہ سے مجھے ولایت مل گئی، میں اللہ کی ذات پہ سوچنا شروع کر دیا. تو اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کے سارے اسباب، آخرت کے اسباب. دیکھیں ہمیں ڈاکٹر سیب لکھ کر دیتا ہے کہ سیب کھاؤ، دل کی بیماریاں دور کرتا ہے، معدہ ٹھیک کرتا ہے. ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے گاجر کا جوس پیو، خون بناتی ہے گاجر. ہمیں ڈاکٹر بولتا ہے کہ آم کھاؤ، آم میں یہ فائدہ ہے.
ہم مثال خربوزہ کھاتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں کہ یہ چیز کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ. اب ہم یہ نہیں سوچتے کہ سیب تو ہم کھا رہے ہیں، سیب ہم کھا رہے ہیں، سیب میں دل کی طاقت تو ہے، اس طاقت کو رکھنے والا کون ہے؟ سمجھے؟ ابھی ہم فروٹ کھا رہے ہیں، ہم فروٹ کے ذائقے کے لطف اندوز ہوتے ہیں، اب یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے یہ لطف رکھنے والا کون ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو میٹھا کرنے والا کون ہے، اس میں یہ پاور رکھنے والا کون ہے. ہم سے یہ چیز بھول گئے. ہم پہلے بزرگ ہوتے تھے ہمارے زمانے میں، ہمارے سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں، پہلے زمانے کے بزرگ، وہ سوچتے تھے، نعمت کھاتے تھے، اس سے پہلے سوچتے تھے. اب ہم گندم کھا رہے ہیں. گندم میں کیا ہے کہ انسان کی طاقت بنتی ہے، گندم سے طاقت حاصل ہوتی ہے. اب یہ نہیں سوچتے کہ اس کو طاقت دینے والا کون ہے. اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی کبھی کبھی بندہ بیٹھ جائے، ہر وقت موبائل سے استعمال کرنے سے بہتر ہے ایک 10-15 منٹ بیٹھ جائے، 10-15 منٹ 5 منٹ بیٹھ جائے، صرف یہ سوچے کہ دنیا چل رہی کیسی ہے. ہم تو اپنے ایک گھر نہیں چلا سکتے، ہم ایک بیوی اور 2-3-4-5 بچے نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے ٹینشن ہوتی ہے، رات کو سوتے ہیں، صبح ناشتے کی ٹینشن، ناشتے کے وقت ظہر کے کھانے کی ٹینشن، ظہر کے کھانے کے وقت عشاء کے کھانے کی ٹینشن. ہماری زندگی جو ایسے گزر جاتی ہے. پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام کو اس مچھلی نے کہا تو نے میری آج 2 لقمے تو نے مجھ سے کھینچ لی، اللہ ایسے مجھے 3-4 لقمے دیتا ہے، تو سوچے اس کے پاس ایسے کتنی مچھلیاں ہوں گی. اس کے پاس صرف مچھلیاں نہیں، ایسے کتنے پرندے ہوں گے. اب مچھلی کا کیا کھانا ہے؟ مچھلی کو کھاتی ہے، اس کا جسم بنتا ہے. مچھلی کو کھا کے اس کا جسم بنتا ہے. اب مچھلی کو ابھی پانی میں اس کو رزق دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہوا کے جو پرندے ہوتے ہیں اس کو ہوا میں اللہ رزق دیتا ہے. آج انسان اس رزق کے لیے پریشان ہے. اگر ہماری نیت لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، اگر ہمارے قبلے درست ہو جائیں، اگر ہماری سوچیں ٹھیک ہو جائیں، اگر ہم گناہ نہ کریں، قسم خدا کی رزق ہمارے گھروں پہ دستک دے گا. 1 روپے میں لاکھوں روپے کی برکت ہوگی. آج لاکھوں روپے میں 1 روپے کی برکت نہیں ہے. حرام زیادہ ہو گیا. جھوٹ بول کر رزق کمایا جاتا ہے، جھوٹ بول کر. سود کا کاروبار اتنا عام ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں. اس دن میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا تھا، ایسی بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار کچھ کام کاج ہو. کسی نے پوچھا کہ تو اس کے بعد کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہوں گے کچھ 2-3 لاکھ. اس کو فلاں بانڈ لے لے، یہ کر لے، یہ کھیل لے، نمبر کھیل لے، اس میں یہ کما لے. ابھی ایک بندہ مجھے یہ بات کر سکتا ہے تو عوام میں کتنی محنت کر سکتا ہے؟ خود سوچے. حرام کی تمیز نہیں رہی، حلال تو کوئی جانتا نہیں. سود اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سے جنگ. سود کی اتنی خراب وعیدیں ہیں، اتنی سخت وعیدیں ہیں. جو 1 روپے سود کا کھاتا ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ خانہ کعبے میں اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہی مسلمان ہے، یہی وہ امت محمدی کا فرد ہے جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے. ساری امت کے لیے روئے. اس امت کا فرد تو یہ بھی ہوا جو سود کھاتا ہے. اب وہ فرد ہے امت محمدیہ کا، لیکن اس کو یہ پہچان نہیں. اس کو حرام نے اتنا مگن کر دیا دنیا میں کہ اس سے سود کی تمیز ختم، اس سے چوری کرنے کی تمیز ختم، اس سے حلال حرام کی تمیز ختم، پاکی ناپاکی کی تمیز ختم. اس تک کون پہنچے گا؟ ہم تو سوچ لیں گے کہ سود گناہ ہے، ہم تو کہیں گے حرام ہے، ہم تو کہیں گے چوری کرنا بدکاری کرنا گناہ ہے. اس تک یہ بات کون پہنچائے گا؟ اس کے لیے بھی سوچنا چاہیے. اپنی محافل میں جب بیٹھو، لوگوں کو اگر غلط کام پہ دیکھو تو اس کو طریقے سے پیار سے فضائل سنا کر اس کام سے روکا کرو. سختیوں سے نہیں کہ یہ کام ہے صحیح، یہ کام، پیار سے. اس کا یہ فائدہ ہوگا پیار اور محبت دینے سے کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے، انشاءاللہ غلط کام روکیں گے. صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، صحبت کا بہت بڑا اثر ہے.
میں نے ابھی شروع میں ہی بات کی، ایک بندہ اچھی ٹوپی پہن لے، اچھے کپڑے پہن لے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، وہ اعتماد بحال کرتا ہے، رینٹ کی گاڑیاں لے کر جاتا ہے، اعتماد بحال کرتا ہے لوگوں پر کہ مجھے پیسے دو، میں کاروبار کر رہا ہوں، تمہارے پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو جس نے پیسے کمایا ہوتا ہے یہ دھوکے میں آتا ہے، سوچ میں آتا ہے انسان تو لالچی ہے، کہتا ہے 1 روپے ہو تو 2 ہو جائیں، 2 ہو تو 3 ہو جائے، 1 لاکھ ہو تو 2 ہو جائے، 1 کروڑ ہو تو 2 ہو جائے، 2 ہو تو 3 ہو جائے۔ انسان میں تو لالچ کا مادہ ایسا بھرا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ تمہارا پیسہ پرایا بندہ کھا کے بھاگ جاتا ہے، نہ تمہارے نصیب میں نہ کسی اور کے نصیب میں۔ تو اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے سوچا جائے کہ ہم حلال کی طرف جا رہے ہیں کہ آیا حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ہمارے کیا فرماتے ہیں، ہر وقت ایک ہی بات پہ ان کا موضوع رہتا ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرو، معاملات کی درستگی کرو۔ ہمارے سلسلے میں معاملات کا خراب آدمی بالکل نہیں چل سکتا، ہمارے سلسلے میں والدین کا نافرمان بالکل نہیں چل سکتا، ہمارے سلسلے میں شیخ سے بدگمان بالکل نہیں چل سکتا، بلکہ ہر سلسلے میں جو شیخ کا بدگمان ہوتا ہے وہ نہیں چل سکتا۔ کمزوریاں ہر جگہ پہ ہوں گی، کون سا انسان خطاؤں سے پاک ہے؟ کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن اس کمزوریوں کو ہٹا کر خوبیاں دیکھی جائیں، ہمارے معاملات تب ٹھیک ہوں گے۔ بزرگان دین کو کیسے فیض ملا ہے، کس انداز میں فیض ملا ہے، کس طریقے سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، اپنے شیوخ کی خدمت کر کے، اپنے شیخوں کے عاشق بن کر انہوں نے فیض حاصل کیا۔ سالک کو فیض تب ملتا ہے جب شیخ سے عاشق، شیخ کا عاشق ہو جائے اور شیخ سے بے پناہ محبت کرے، اس کو فیض ملتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، ہمارے سلسلے کے اجتماع کا فنڈ کی بات چل رہی ہے، ساتھی کبھی کیا بات کرتے ہیں، کبھی کیا بات کرتے ہیں۔ دیکھو، ایک نظام کے ساتھ جب چلتے ہو تو اس نظام کے اصول کو فالو کرو گے، اگر اس نظام کے تحت نہیں چلو گے تو اس نظام سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ جو اصول مقرر ہے وہ بھی من جانب اللہ، حضرت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، یہ ہمارے لیے سب کچھ ہمارے فائدوں کے لیے۔ جس جگہ پہ جاؤ گے، اگر جس جگہ جاب کرو گے یا جس جگہ پہ جاؤ گے اس کے اصول کو فالو نہیں کرو گے تو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، الٹا بندہ جاب سے نکال دے گا۔ تو سلسلے اللہ کے ہیں، اللہ کے کام کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مرکز کے ساتھ تعاون کریں، اپنے جو سلسلے کے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں بھرپور حصہ لیا کرے، بڑھ چڑھ کر۔ اور یہ جو فنڈ مقرر ہوتا ہے یہ ہمارے پورے سال کے جو وظائف ہیں، حزب البار جو ہم پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، یہ اس کا وہ ہوتا ہے، اس کا فنڈ ہوتا ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہوتا وہی فنڈ ہم پہ لگ رہا ہوتا ہے اجتماع میں۔ آپ لوگ اجتماع میں گئے ہوئے، آپ لوگوں کو پتہ ہے وہی فنڈ ہم پر لگ رہا ہوتا ہے، درست لگا ہوتا ہے، وہ سارا فنڈ ہم پہ لگ رہا ہوتا ہے، کھانے پینے فلاں فلاں فلاں، اور وہی چیز ہم نہیں دیتے، یہ چیز غلط ہے۔ اپنے مرکز کے ساتھ اصولوں کے ساتھ قائم رہو گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین بہت زیادہ فیض و برکت اور کام لے گا۔ صحابہ عاشق تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور پہنچا دیا۔ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دو، کوئی اپنا عاشق چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب چھوڑ سکتا ہے؟ حجۃ الوداع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین میں نے آپ تک پہنچا دیا، اب یہ دین آگے غائبین تک پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ غائبین کون تھے؟ ہم تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس صحابی کی سواری کا منہ جس طرف تھا وہ اس طرف چل پڑے۔ آج ہر جگہ پہ صحابہ کی قبور آپ کو ملیں گے، پشاور میں حضرت سنان بن سلمہ، سندھ میں، اسی طرح اور جگہوں پہ، چائنا میں، فلاں فلاں، آپ کو صحابہ کی قبور ملیں گی۔ انہوں نے دین پہنچانے کے لیے اپنا عاشق اور وہ عاشق
آئے ہے اس عاشق کی بات تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوڑ سکتا ہے اس کو، اور انہوں نے دیدار چھوڑ دیا ہماری خاطر کہ ہم یہ دین پہنچا دیں. آج اسی دین کی بے قدری ہے ہمارے پاس، آج اسی دین کے ناقدرے ہیں ہم. پیدا ہونے کے ساتھ کلمہ اذان کانوں میں سنائی دی گئی، ادھر سنایا گیا کلمہ، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت سنائی گئی. یہ ان سے پوچھو جو دین پہنچا رہے تھے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو یتیم کر گئے، بیویوں کو بیوہ کر گئے، لیکن دین پہنچانے تک جنگوں میں شامل ہوئے. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ بس سوچ کی بات. صحابہ کا ایمان اوپر جاتا تھا. مولانا الیاس گمل صاحب فرماتے ہیں صحابہ کا ایمان اوپر جاتا تھا. ہمارا ایمان کبھی اتنا اوپر ہوتا ہے، کبھی اتنا نیچے آ جاتا ہے، شیطان سے بھی ہم آگے نکل جاتے ہیں. وہ کبھی اتنا اوپر ہوتا ہے کہ بس ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرو گے؟ نیک ماحول میں بیٹھ کر اور اپنی خامیوں کو دیکھ کر، دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر. یہ نہ ہو کہ نیک ماحول میں بندہ جائے اور کہے کہ یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ تو یہ کر رہا ہے. بعض بندہ ہوتا ہے نکتہ دان ہوتا ہے، خود کو نکتہ دان کہتا ہے. اس عالم میں تو یہ غلطی تھی، اس شیخ میں یہ غلطی تھی، اس پیر میں یہ غلطی تھی، تبلیغی میں یہ غلطی تھی. صحیح ہے، کمی کوتاہی ہے، میں نے آپ کو شروع میں ہی بول دیا، ہر کسی میں. وہ مولانا بجلیگر صاحب فرماتے تھے کہ تبلیغ کا کام جو ہے، اگر نمرود اور فرعون نہ ہوتا تو تبلیغ کا کام نہ ہوتا. صحیح، یہ نہیں. ابھی ان کے اپنے وہ طنز و مزاح میں یہ بات انہوں نے کی ہوگی، لیکن یہ باتیں وہ گپ شپ کی ماحول میں ہوتی. فرعون پہ ابھی ایک تبلیغی کھڑا ہو گیا، ابھی بیان کر رہے ہیں. عامی، ابھی تبلیغ والے عامی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں نکل جاتے ہیں. ابھی وہ بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں فرعون کی اتنی بڑی دم تھی. تو نیچے ایک عالم بیٹھا تھا، کہتے ہیں کہ فرعون کی تو دم نہیں تھی. کہتے ہیں من اللہ کا دشمن ہے، کسی طریقے سے اس کو بدنام کرنا چاہیے. تو ابھی یہ بس ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آتے ہیں دین میں. ابھی اس کے فرعون کے ساتھ دشمنی ہوگی کدھر، وہ فرعون کو بدنام کرنا چاہتا ہوگا کسی طریقے سے، وہ بدنام نہیں ہو رہا ہوگا. اب وہ یہ سوچ رہے کہ میں نے اچھا کام کیا. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کو، ان دین کے شعبوں کو سپورٹ کریں. ابھی ہمارا کہ ہم تصوف کے شعبے سے منسلک ہیں، الحمدللہ، سب بولو الحمدللہ. ہم اس شعبے سے منسلک ہیں. ہمیں نہیں چاہیے ہم تبلیغ کے کام کو برا کریں، یہ اس کے کام میں رکاوٹ بنے. تبلیغ والوں کو نہیں چاہیے کہ تصوف والوں کو برا کہیں یا ان کے کاموں میں رکاوٹ بنے. علماء کو نہیں چاہیے تصوف والوں کو برا کہیں، تصوف والے کے کاموں میں رکاوٹ بنے. درس و تدریس والوں کو نہیں چاہیے کہ دوسرے شعبوں کو برا بلا کریں. جتنے شعبے ہیں جو دین پر حق پر ہیں، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، وہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. جتنے شعبے ہیں، لیکن جو دین کو زیادہ کرتا ہے اس شعبے کے ساتھ بھی نہیں ہے. جو دین میں اضافہ کرتا ہے، جو دین میں کمی لاتا ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں ہے. ہمارا علماء دیوبند کا مسلک الحمدللہ اعتدال والا ہے، معتدل مسلک ہے. اور اسی مسلک میں ہم ہیں، اور اسی مسلک میں رہتے ہوئے چاہے جتنے مسالک والے ہیں سب کی قدر کرتے ہیں. چاہے بریلوی مسلک ہے، چاہے مماتیوں کا مسلک ہے، چاہے اہل حدیثوں کا مسلک ہے، سب کی ہم قدر کرتے ہیں. سب ہمارے سر کے تاج ہیں. بس اختلاف ہے، علمی اختلاف. ہمارے علماء جانے اور ان کا کام جانے. ہمارا کام نہیں ہے کہ اس اختلافات میں پڑھ کر ایک دوسرے کو بد رد کہیں، ایک دوسرے کو برا کہیں. اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اپنے دلوں کو فراخ کرو، اپنی سوچوں کو فراخ کرو. کل آپ لوگ ہی مجمع میں نکلو گے، مجالس میں نکلو گے، آپ لوگوں کے پیچھے لوگ چلیں گے. جب آپ لوگوں کا مزاج خشک ہوگا، قسم خدا کی کوئی ہاتھ بھی ساتھ نہیں ملائے گا. ابھی ایک بندہ خشک ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا، چاہے عالم ہو چاہے پیر ہو. جو تنقید کرتا ہے لوگوں پہ فلاں فلاں، اس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، چاہے جتنا بڑا شیخ الحدیث یا شیخ یا پیر فلاں ڈمکان کیوں نہ ہو. لیکن ایک بندے کا مزاج خوش ہو، خوش اخلاق ہو، خوبصورت مزاج ہو، لوگوں سے ہنس کر ملے، سب کچھ کرے،
قسم خدا کی اس کے پیچھے قافلے رواں ہوتے تھے. لوگ اپنے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں اس کی خاطر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا اخلاق. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق، ان جیسے اخلاق کسی کا نہیں تھا. یہ کفار کو کیسے انہوں نے مسلمان کیا، اسلام میں کیسے داخل کیا؟ کیسے اپنے اخلاق کی وجہ سے. نبوت نہیں ملی تھی، لوگ صادق اور امین کہتے تھے اور اخلاق کی مثالیں دیتے تھے کہ قریش میں ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، اس کے اخلاق کی یہ مثال ہے، وہ امانت دار ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ صادق ہے. لوگ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ باتیں کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہی ایسا تھا. اخلاق کی عمدہ مثال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں آپ لوگوں کو بتا، جو خشک ہوتا ہے اس معاشرے میں، قسم سے لوگوں کے منا خواہ کا بریکی دا بدیز رک سکے زیر خواہ کا داغوار وقت ان کی چنجی لٹائی. اگر ایک بندے میں خامیاں ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کی خوبیاں دیکھو. ایک بندہ اگر نماز پڑھنے آ رہا ہے، صرف فرض پڑھ رہا ہے، اس کو طریقے سے بولو بھائی سنت بھی پڑھو، پیار سے سنت کہیے، میں نے فضیلت سناؤ. پھر کہو کہ آپ سنت بھی پڑھ لیا کرو. ڈائریکٹ بولو سنت نہ پڑھنا گناہ ہے، فلاں ہے، ڈمکا، قسم سے وہ فرض نماز بھی چھوڑ دے گا. ایک بندے کو اللہ مسجد تک لے، بس یہ بھی بڑی بات ہے. آج کل کیسا دور ہے، بس یہ بھی بڑی بات ہے. ایک بندہ تسبیح پکڑ رہا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. ایک بندہ گناہ نہیں کر رہا، یہ بھی بڑی بات ہے. ہم میں کیا ہوتا ہے، نہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بس یہ آج ہی جنت میں اس کو لے جاتا ہوں. اللہ رب العالمین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.